کچھ مسئلے بھی تھے. کسی نے پوچھا تھا کہ وہ سامنے سے گزرنے کا مسئلہ، ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گزرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بغل والا آدمی اس کے سامنے اپنا ہاتھ ٹیکتا ہے، ٹھیک؟ اب گزرنے والے کیا کرتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو سترہ جسے کہا جاتا ہے، ایک بالشت ہونا ضروری ہے. ایک دم اس انگلی کے سرے سے لے کر یہاں تک اتنا ہونا ضروری ہے، اور کم از کم اتنا موٹا ہونا ضروری ہے. اب آدمی جب ایسے رکھتا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پورا کھڑا کرے گا تو ایک بالشت ہوگا. اگر اتنا ہی ہے تو یہ ایک بالشت نہیں ہوا، گھٹ گیا اتنا. پورا اگر کھڑا کرتا ہے، میں کھڑا نہیں کر پا رہا ہوں، پورا اگر کھڑا کرتا ہے تب ایک بالشت ہو رہا ہے، پھر اس کے سامنے سے گزرنے والے گزر سکتے ہیں. ایک دوسرا مسئلہ، مغرب کی نماز میں مستحب قرأت کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے سورہ زلزال سے ختم تک. اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہاں سے ختم تک کوئی بھی 2 سورت پڑھیں، یہ مستحب قرأت ہوگی. ایک تیسرا مسئلہ کہ سنن اور نوافل مسجد میں آپ پڑھیں گے یا گھر میں آپ پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن اور نوافل گھر سے پڑھ کر آتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے. لیکن ہمارا اور آپ کا ماحول کچھ اور ہے. زندگی کی اتنی مشغولیات ہیں اور کام نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے کام ہیں کہ اگر ہم فرض پڑھ کر گھر کی طرف نکل جاویں گے تو پھر شاید ہی کوئی سنن اور نوافل پڑھ پاوے گا. اس لیے فقہاء نے آج کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، آج کے زمانے میں، کہ جس طریقے سے آپ نے فرض کو ادا کیا مسجد کے اندر، تھوڑا وقت نکال کر سنن اور نوافل بھی یہی پڑھ لیں، اس کے بعد ہی نکلیں، ورنہ سنن اور نوافل آپ سوچتے رہ جاویں گے، کام میں پھر پھنس جائیں گے. ایک اور مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک خراب ہو جاتا ہے، اوپر کی طرف آواز نہیں جا پاتی ہے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم کھڑے ہی رہ گئے، یا امام صاحب سجدے میں ہیں اور ہم رکوع میں ہیں، یا امام صاحب تشہد میں ہیں اور ہم سجدے میں ہیں. تو یہ دیکھیے کتنا فرق ہو رہا ہے. یا تو ہم نے رکوع کو نہیں پایا، اور اگر رکوع کو پایا تو سجدے کو نہیں پایا، سجدے کو پایا تو اور نہ معلوم کیا کیا چھوٹ گیا. تو یہ اقتدا صحیح ہوئی یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ امام کی اقتدا فرض اور واجب میں ضروری ہے. لہٰذا اگر امام کے ساتھ ہم رکوع میں شریک نہیں رہے، ذرہ برابر ہی صحیح ان کے ساتھ ہماری شرکت نہیں رہی، سجدے کے اندر ذرہ برابر ہی صحیح ان کے ساتھ ہماری شرکت نہیں رہی، تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو لوٹانا پڑے گا. سبحان اللہ.